اور پھر آپ نے کتنی محبت کی کہ لا خوف علیہم، وہ بے خوف ہو کے قرآن کا پیغام پہنچایا دنیا تک۔ آپ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ ہندوستان میں ہندوؤں کا دور تھا، مسلمان مغلوب بھی تھا، مسلمان مظلوم بھی تھا، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہندو حکمران تھے، حکمران طاقتور تھے تو مسلمان کمزور پڑ گئے تھے۔ تو آپ نکلے ہوئے تھے، کہیں باغ نظر آیا تو باغ میں چلے گئے۔ وہاں ایک حوض بنا ہوا تھا، آپ نے اس میں نہایا، غسل کیا، وضو کیا، اور حوض کے کنارے پہ ہی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد ذکر اذکار میں تھے تو شور مچ گیا کہ بادشاہ آ گیا، بادشاہ آ گیا۔ بقیہ جتنے لوگ بھی گھومنے آئے تھے سب احترام میں اور بادشاہ کے ادب میں کھڑے ہو گئے، لیکن یہ مست اپنے رب سے لو لگائے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے خدا کے ذکر میں مشغول رہا۔ تو بادشاہ نے غصے میں کہا، یہ دیوانہ کون ہے جو میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ بادشاہ نے دوسری مرتبہ غصے میں کہا، کسی نے کہا یہ مسلمانوں کا مجذوب ہے، یہ مست ہے، یہ دیوانہ ہے۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ نکال دو اس کو میرے باغ سے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، بولے نکال دو اس کو میرے باغ سے۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا، اس اللہ کے بندے کی نظر اٹھی۔ وہ کسی نے کہا تھا نگاہ کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گر لے تو خانہ خراب کر لے۔ اللہ کے ولیوں کے نظر کا بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے اس ولی کی نگاہ اٹھی، جیسے ہی ان کے چہرے پہ پڑی، وہ اپنی سواری پہ سوار تھا، ہاتھی پہ، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ حکما آئے، اطباء آئے، کوشش کی کہ ہوش میں لائیں، ہوش میں نہیں لائے۔ آپ اٹھے، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ جس کی نگاہ ناز سے بے ہوش ہو گیا ہے وہی اسے ہوش میں لا سکتا ہے۔ حکیموں، اس کے درد کی دوا اب تمہارے پاس نہیں ہے، اب اس کے درد کی دوا میرے پاس ہے۔ آپ اٹھے، پانی میں حوض میں سے تھوڑا پانی لیا، آپ کے منہ پہ چھینٹے مارے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں بعد میں کھلی، پہلے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس وقت اچھا ہوش میں آنے کے بعد اس کا جو پہلا حکم تھا کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہندو سلطنت کے زوال کا پہلا دن تھا، آخری دن تھا، ہندو سلطنت کی طاقت کا آخری دن تھا، اور ان کے زوال کا دن شروع ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے طاقت کے دن شروع ہونے لگے تھے۔ اور پھر جب انگریز یہاں پہ تھا، ایک انگریز یہاں پہ آیا تھا، جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا اور سندھ پہ قبضہ کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ایک قبر کو میں نے ہند اور سندھ پہ حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ قبر حضرت سلطان الہند کی ہے، کہ لوگ ہم سے اتنا نہیں ڈرتے تھے، اتنا خیال ہمارا نہیں کرتے تھے جتنا احترام ان کی قبر کا کیا کرتے تھے۔ اور کمال یہ تھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ سنا ہوا نام ہے آپ کا، مشہور نام ہے، بہت بڑے کامل ولی تھے، اور اکثر علماء دیوبند جو نامور علماء دیوبند ہیں جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، یہ سب ان کے مریدین میں سے تھے۔
ان کے عقیدت مندوں میں سے تھے، ان کے ماننے والوں میں سے تھے۔ ان میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، یہ جتنی بڑے ان کے اکابر علماء ہیں، ان کے جتنے اکابر علماء ہیں، یہ سب کے سب ان کے مریدین میں تھے۔ اور ایک حوالے سے حضرت خواجہ مہر علی گولروی رحمۃ اللہ علیہ ان کے معتقدین میں سے تھا۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، اجمیر سے وہ آیا تھا، تو حضرت حاجی امداد اللہ نے ان سے پوچھا مولانا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا اجمیر سے۔ بولا اچھا اجمیر شریف سے؟ اللہ کے ولی اس طرح سمجھاتے ہیں۔ کہا اجمیر شریف سے؟ تو اس نے کہا حضرت اجمیر اور شریف یہ کیا تعلق ہے؟ وہاں پہ آج بھی ہندو آبادی کی اکثریت ہے، وہاں اس شریف شہر میں آج بھی بہت سارے مندر بنے ہوئے ہیں، گرجائیں بنی ہوئی ہیں، جنگل قریب ہے، وہاں سے خنزیر نکل کے آتے ہیں، شہر میں غلاظت پھیلاتے ہیں، آپ ان کو شریف کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی مناظر نہیں ہوتا، وہ خاموش ہو گئے۔ مولوی دل میں یہ سوچتا رہا کہ شاید امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں، خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے ولی کی مزاج یہ ہوتی ہے وہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتا۔ اس وقت جواب دیتے تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، شرمندگی ہوتی جواب میں۔ تھوڑی دیر بعد کوئی لنگر آ گیا تو آپ نے لنگر پیش کرتے ہوئے مولانا صاحب کو کہا مولانا صاحب آپ کی طبیعت شریف ٹھیک ہے؟ کہا جی حضور الحمدللہ میری طبیعت شریف ٹھیک ہے۔ بولا اگر آپ کی طبیعت شریف بن سکتی ہے تو اجمیر شریف کیوں نہیں بن سکتا؟ پھر حاجی امداد اللہ نے فرمایا تمہاری نظر گئی وہاں پہ کی جانوروں پہ، وہاں پہ کی گندگی اور غلاظت پہ، میری نظر گئی تھی حضرت سلطان الہند پہ۔ میں نے سلطان الہند کو دیکھ کے اجمیر کو شریف کہا تھا، وہاں آنے والے جانوروں اور ان کی غلاظت کی وجہ سے نہیں کہا تھا۔ پھر فرمایا آہستہ مولانا آپ کے پیٹ میں بھی تو بہت ساری غلاظت بھری ہوئی ہے نا، روزانہ کی بنیادوں پہ نکلتی بھی ہے اور جہاں جاتی ہے اس حصے کو پلید کر دیتی ہے، لیکن آپ شریف بن سکتے ہیں تو اجمیر شریف کیوں نہیں بن سکتا؟ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا پیغام حسن اخلاق کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کا۔ حضرت امداد اللہ نے نہیں کہا اللہ کے ولی کے بے ادب، کہہ سکتے تھے لیکن نہیں، آپ نے دبل الفاظ میں ان کو محبت کا اور پیار کا ایک پیغام پہنچایا۔